بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ بظاہر جس جنت میں حضرت آدم اور حوا رہتے تھے وہ اسی زمین پر تھی، اس لحاظ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو مستقبل میں اسی زمین پر زندگی بسر کرنا تھا، اور وہ ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے بلکہ دشواریوں اور سختیوں سے بھی روبرو ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا کو ابتدا میں نعمتوں سے بھرے باغ میں رکھا اور انہیں اس بات کی آزادی دی کہ جس نعمت کا بھی دل کرے اس سے استفادہ کریں، فقط خاص درخت کا پھل نہ کھائیں، تاکہ اس طرح انہیں مکمل آزادی کا بھی احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متبع کیا کہ اگر اس درخت کا پھل کھائیں گے تو اپنے اوپر ظلم و ستم کریں گے اور انہیں اس جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ایسی چیز نے حضرت آدم اور جناب حوا کی جنت سے نکلنے کا زمینی فراہم کیا۔ دوسری طرف شیطان نے قسم کھائی تھی حضرت آدم و جناب حوا اور ان کے اولادوں کو ضرور بہکائے گا، لہذا کیا اچھا رہے گا کہ اس کام کا خود حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز کرے تاکہ ان کی اولادوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ انہیں بھی بہکانے ضرور پہنچے گا، لہذا وہ ہوشیار و بیدار رہے۔ اسی بنیاد پر شیطان حضرت آدم اور جناب حوا کو بہکانے پہنچا۔ حضرت آدم و حوا دنیا کی نعمتوں سے بھرے باغ میں بغیر کسی دکھ اور رنج کے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن شیطان نے ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی۔ نتیجہ میں وہ جس مقام پر تھے باہر نکال دیے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب کر کے کہا، سب لوگ زمین پر چلے جاؤ، اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوگے، یعنی حضرت آدم و حوا اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور 1 مہینہ مدت تک زمین تمہارے قیام اور زندگی گزارنے کی جگہ ہوگی۔ البتہ شیطان نے حضرت آدم اور جناب حوا کو جنت سے نکالنے پر اتباع ہی نہیں کیا بلکہ آپ دونوں کی عزت بھی ڈبونے میں گوشاں رہا اور خود کو ان کا خیر خواہ بنا کر انہیں فریب دینے کی کوشش کی۔